السلام علیکم ویئرس، آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر دی گئی ایک آیت میں جس قصے کا ذکر ہے وہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس قصے کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے۔ آگے ہم آپ کو اس کی آیت کا حوالہ دیں گے کہ کس آیت میں یہ ذکر ہے، تو آپ ترجمہ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس مقام کا نام زمردان تھا، وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی، لوگ بستی چھوڑ کر بھاگنے لگے، بس چند لوگ ہی باقی رہ گئے، وہ سب اس مہلک وبا کا شکار ہو کر مر گئے۔ واقعے کے بہت عرصے کے بعد اس زمانے کے پیغمبر سیدنا حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا۔ آپ علیہ السلام اس اجڑی ہوئی بستی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسی وقت آپ پر وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، کیا تم دیکھنا چاہو گے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہوں؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے عرض کی، ضرور اے میرے مالک، ضرور۔ اس کے بعد اگلی وحی نازل ہوئی، ان ہڈیوں کو ہمارا حکم دو کہ وہ اکٹھی ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، تمام ہڈیاں ڈھانچوں کی صورت میں جڑ گئیں۔ اب اگلا حکم صادر ہوا، ان ڈھانچوں کو حکم دو کہ ان کا گوشت، خون اور لباس بھی ویسے ہی ہو جائیں جیسے ان کے مرتے وقت تھے۔ سو ویسا ہی ہوا۔ اب ایک اور حکم ہوا، ہماری جانب سے ان مردہ اجسام سے کہو کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ وہ مردہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے آقا، یہ سب تیری مہربانی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، ہمارے آقا، یہ سب تیری مہربانی اور رحمت و کرم ہے کہ تو نے ہمیں دوبارہ زندگی بخشی۔ تمام حمد و ثنا صرف تجھ کو ہی زیبا ہے۔ کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوتا جسے اللہ پر یقین اور بھروسہ نہ ہو، مگر ایک انسانی فطرت کے تحت یہ بات کہی گئی اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کر کے دکھایا کہ وہ کس طرح کریں گے مردہ کو زندہ۔ اب ہے اللہ کے دو پیغمبروں کی ملاقات۔ سیدنا حضرت الیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا حضرت الیاس علیہ السلام آپس میں رشتے کے بھائی یعنی کزن تھے۔ ایک روز حضرت الیاس علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت الیسیٰ کے کھیت سے گزرے۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کا بڑا اکرام کیا، یعنی عزت دی انہیں۔ اپنا بیل جس سے وہ کھیت میں ہل چلاتے تھے ذبح کر کے ان کی تواضع کی، یعنی مہمان نوازی کی۔ حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق اور مہمان نوازی سے بہت متاثر اور خوش ہوئے۔ سیدنا حضرت الیاس علیہ السلام پر یہانا نامی بستی میں اللہ جل شانہ کا پیغام پہنچانے گئے۔ یہاں نامی بستی میں بستی والوں نے آپ علیہ السلام کا شاندار استقبال کیا۔ بستی میں سخت قحط پڑا تھا، پانی نہ ہونے سے زمین بنجر ہو چکی تھی۔ سیدنا الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو قبول ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل گھرائے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، جل تھل ایک ہو گیا، یعنی بہت تیز موسلا دھار بارش ہوئی۔ سیدنا الیاس علیہ السلام نے بستی سے روانگی کا ارادہ کیا تو حضرت الیسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے گزارش کی کہ انہیں سیدنا الیسیٰ علیہ السلام اور بستی والوں کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ سیدنا الیسیٰ علیہ السلام کی محبت بھری مخلصانہ التجا سیدنا الیاس علیہ السلام کے دل پر اثر کر گئی اور آپ علیہ السلام نے روانگی کا ارادہ ملتوی کر کے بستی میں وہ ٹھہر گئے۔ یہ سورہ صاد کا حوالہ اس میں دیا گیا ہے کہ یہ سورہ صاد سے یہ قصہ لیا گیا ہے، اور اس سے پچھلا والا قصہ جو تھا وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 کا ہے، یعنی دوسرے پارے میں دوسری صورت ہے اور 243 آیت ہے اس قصے کی، جو پہلے قصہ میں نے آپ کو مردہ کو زندہ کرنے کے حوالے سے بتایا تھا۔ اب دیکھتے ہیں حضرت سیدنا الیسیٰ علیہ السلام سیدنا الیاس علیہ السلام کے جانشین۔ سیدنا الیاس علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کا وقت جب ان کا پہنچا تو آپ علیہ السلام کے اعزاء و اقربا موجود تھے، سبھی افسردہ اور مغموم تھے، مگر سیدنا الیسیٰ کو بہت زیادہ غم تھا۔ سیدنا الیاس علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ آپ کی اگر کوئی خواہش ہے تو آگاہ کر دیں تاکہ اسے پورا کیا جائے۔
سیدنا الیسع علیہ السلام نے فرمایا میری بس ایک ہی خواہش ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی وہی نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے جو اس نے آپ سیدنا الیاس علیہ السلام پر نازل فرمائی ہیں۔ سیدنا حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کے حضور سیدنا الیسع کی خواہش پوری کی اور دعا فرمائی جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یسع علیہ السلام کو سیدنا الیاس علیہ السلام کا جانشین پیغمبر کے طور پر مقرر فرما دیا، اور اس کا سورہ انعام کی جو چھٹی صورت ہے اس کے 85 آیت سے 87 آیت تک اس قصے کا ذکر ہے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔